بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامع۔ آج کا موضوع کیسے جانیں کہ آپ کا نفس مر چکا ہے اور آپ اس کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں۔ نفس دونوں جہانوں میں سب سے بری اور ادنا چیز ہے۔ یہ انسانوں کو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ ہمیں شہوت اور غصے میں جانوروں کی طرح بنا دیتا ہے۔ جب بھوکا ہو تو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا۔ جب پیٹ بھرا ہو تو باغی، متکبر اور خود پسند ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں مسلسل نئی آزمائشوں میں مبتلا رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، جب شیطان حسد اور بغاوت میں اللہ کی عدالت کے خلاف کھڑا ہوا تو اس کے دل میں نفس، خود پسندی اور خود تعریف کی شکل میں موجود تھا۔ شیطان انسان کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تاہم اللہ نے اپنے بندوں کی آزمائش اور تربیت کے لیے نفس کو پیدا کیا۔ مسلمانوں کے تین گروہ: پہلا گروہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا علم نہیں رکھتے، دوسرا گروہ وہ جو دیندار ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں اور نفس سے آگاہ ہیں مگر اسے پاک کرنے کی اقدامات نہیں کرتے، تیسرا گروہ وہ جو حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، قرآن و حدیث کے باطنی معنی کو سمجھتے ہیں اور اولیاء کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نفس واقعی انسان کا دشمن ہے۔ مردہ نفس کی علامت: پہلی علامت لالچ، حسد، تکبر اور دنیاوی خواہشات کا نہ ہونا۔ دوسری علامت کنجوسی اور بخل کا مکمل خاتمہ اور سخاوت کی جگہ۔ تیسری علامت اللہ پر کامل ایمان اور بھروسہ، حتیٰ کہ مکمل اعتماد اور یقین۔ ایک شہزادی کی کہانی: ایک شہزادی نے غربت کو قبول کیا اور درویش بن گئی۔ اس نے ایک درویش سے شادی کی اور اس کے معمولی گھر میں منتقل ہو گئی۔ ایک جو کے ٹکڑے اور کو دیکھ کر اس نے درویش کے ایمان پر سوال اٹھایا۔ درویش نے وضاحت کی کہ اس نے اپنے دو روٹیوں میں سے آدھی روٹی اگلے دن کے لیے بچا رکھی تھی۔ شہزادی نے محسوس کیا کہ درویش کے پاس سچا ایمان اور اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے طلاق کا مطالبہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں ہمارے نفس سے آزادی عطا فرمائے اور ہمیں نفس سے جزیہ، نفس سے مطمئنہ اور نفس سے کامل یافتہ کے مقامات پر بلند کرے۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ ہمارا حافظ ہو۔ اللہ حافظ۔